انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی فوج کا فلسطین کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان۔ مصر ایران کی فوجوں نے کمر کس لی، اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عرب کی فوجیں بھی میدان میں آ گئیں، مصر کی فوجوں نے فلسطین سے قہر ڈھا دیا، جبکہ ایران کی فوجوں نے شام سے قہر ڈھا دیا۔ یہودیوں کی تاریخ کا ہلاکت خیز دن یہودیوں کے لاشوں کے قبرستان بنا دیے۔ دونوں ملکوں کا اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، مصر اور ایران سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ اس دوران شدید ترین متبادل بمباری کے نتیجے میں اب تک 35 فلسطینی شہید، 5 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ عربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں اپنا آپریشن وسیع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فضائیہ کا ایک چھاتہ بردار ڈویژن غزہ کے اطراف گامزن ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماسی تنظیم کے عسکری انٹیلیجنس سیکیورٹی کے سربراہ کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ کی صبح بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فضائی حملوں کے دوران حماس کے 2 اہم کمانڈر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ادھر اسرائیلی پولیس کے مطابق غزہ سے ہونے والی راکٹ باری کے نتیجے میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مصر اور غزہ کی پٹی میں زیادہ تر بڑے اسرائیلی عسکری آپریشن کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر رابطوں میں مصروف ہیں۔ آل عربیہ کے نمائندوں کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بھرپور فضائی حملے میں غزہ کی پٹی میں پولیس اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں وزارت داخلہ کے ترجمان ایاد البسام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں پولیس کمان کے صدر دفتر کی تمام عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے اعلان کے مطابق غزہ کی پٹی سے داغے جانے والا ایک راکٹ اسرائیل کے شہر متعدد گاڑیوں کو جا لگا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود ایک مرد اور ایک عورت جاں بحق ہو گئی۔ اس طرح کی پیر کی شام سے غزہ کی پٹی سے جاری راکٹ باری میں ہونے والے اسرائیلیوں کی مجموعی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق کشیدگی کے آغاز کے بعد سے اب تک غزہ کی پٹی سے 1000 سے زیادہ راکٹ داغے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ طول ابیب نے فائر بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ اطلاعات کے مطابق مصر اور ایران کا دھماکہ خیز اعلان، دونوں ملکوں کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور مصر نے شام سے اور ایران نے فلسطین سے حملہ کر دیا ہے۔ صدر ایران نے اسرائیل کی جانب سے القدس غزہ شہر پر مسجد اقصی اور فلسطینیوں کے خلاف حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس سلسلے میں اسرائیل کی سرزنش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ روسی امور خارجہ نے فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے 2 ریاستی حل پر مبنی جو بیان دیا ہے وہ اہم ہے، جبکہ ایران اور مصر القدس کے معاملے میں فکر بھی ہیں۔ صدر نے کہا ہے کہ اس بحران کی شدت کو روکنے کے لیے سلامتی کونسل کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے علاقے میں عالمی امن کی قابل غور ہو سکتی ہے، جس میں ایران اور مصر شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں، علاوہ ازیں کئی زوردار دھماکے بھی سنے گئے۔ عبرانی زبان کے چینل 13 کے مطابق بیروت میں نیو ایتیم فضائی اڈے پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ غزہ کی پٹی سے راکٹوں کی یہ برسات اسرائیلی علاقہ طیاروں کی جانب سے غزہ شہر کے وسط میں رہائشی عمارت الجوہرہ ٹاور کو تباہ کیے جانے کے بعد شروع ہوئی۔ عمارت میں 160 سے زیادہ فلسطینی گھرانے سکونت پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اس سے قبل منگل کے روز رہائشی عمارت تنادی ٹاور بھی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اس عمارت میں 80 سے زیادہ فلسطینی گھرانے رہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بدھ کے روز وسطی شہر میں ہنگامی حالت کا بھی اعلان کیا تھا۔ شہر میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران عرب اقلیت کی جانب سے احتجاج اور ہنگامہ آرائی بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی عرب اقلیت کی جانب سے ہنگامہ آرائی شہر میں ایک عرب اسرائیلی کی ہلاکت کے بعد دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ طول ابیب کی مضافات میں واقع شہر کی مجموعی آبادی 70,000 ہے۔ اس میں 47,000 یہودی، 23,000
अरब हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान गाड़ियों को आग लगा दी गई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इजरायली मीडिया का कहना है कि 3 आबादी गाहों और कई दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। इसके अलावा वज़ीर दिफा हलोसी आकार और ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडो ने रात भर ऑपरेशन हेडक्वार्टर में शिरकत भी की है। वज़ीर दिफा हलोसी आकार ने कहा है कि ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी है और शुरू किए गए ऑपरेशन में ताबड़तोड़ हमले भी देखने में आ रहे हैं और आगे भी मजीद हमले करते रहेंगे और ऐसी जगह ईद किया जाएगा कि आने वाले फैसले भी याद रखें। इसके अलावा हफ्ते की सुबह गजा की पट्टी पर एक मरतबा फिर की जाने वाली बमबारी के नतीजे में एक ही खानदान के 50 अफराद लुक्मा अजल बन गए। मेडिकल ज़राए ने बताया है कि अबू हत्ताब की फैमिली के 2 ख़वातीन शाती माजिर कैंप में एक 3 मंजिला इमारत पर इजरायली हमले में उस वक्त जामे शहादत नोश कर गई जब उनका घर फजाई हमले में मलबे का ढेर बन गया। अल अरबिया के नामा निगार ने बताया है कि बमबारी के बाद इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि उन्होंने रमाला के इलाके में हमास के सिक्योरिटी हेड तौफीक अबू नाइम के मकान को निशाना बनाया है। यह इलाका अलशाती महाजिर कैंप के करीब वाक़ है, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि हमले के वक्त वो अपने घर पर मौजूद थे या नहीं। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि उन्होंने गजा की पट्टी में जारी फौजी कार्रवाई के दौरान गजा के अंदर 150 अहदाफ पर 40 मिनट के अंदर 450 मिसाइल दागे हैं। अमेरिकी सरकार हादी उमर के मुताबिक जुम्मे के रोज़ खित्ते में पहुंचे हैं और उनकी आमद का मकसद अमेरिका की जानिब से कशीदगी में कमी कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अल अरबिया नामा निगार के मुताबिक उन्होंने इजरायली सिक्योरिटी हकाम से अपनी मुलाकातों से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया। एक मिस्री अहदेदार ने नाम जाहिर करने की शर्त बताया है कि इजराइल पहले ही मिस्र की जानिब से 1 साल की मुद्दत के लिए जंग की तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है, जबकि हमास ने इस तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की है। हमास ने सीज़ फायर रजामंदी के हवाले से अपनी शराइत पेश की हैं। अल अरबिया नामा निगार के मुताबिक हमास चाहती है कि हालिया तनाज़े के फ्लैश पॉइंट मशरकी बैतुल मुक़द्दस अल शेख अल जराह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से इजराइल बाज रहे। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत का यह भी मुतालबा है कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को आज़ाना इबादत की इजाज़त दी जाए और इजराइल गजा की पट्टी पर अपने फ़ज़ाई हमले फ़ौरन बंद करे। हमास की फौजी शाख ने सहयोनियों के खिलाफ जंग में ड्रोन हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। इतलात के मुताबिक अल क़ुद्स ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि सैफुल क़ुद्स नामी इस जंग में एक नए हथियार की रौनमाई कर दी गई है और शार्प किस्म के मकामी बमबार ड्रोन के जरिए गजा के शुमाली साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि इस्लाम रहने गजा की तरफ से मुस्लिम इलाकों पर भी बमबारी की है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।